ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کا 10واں باب 38ویں آیت سے۔ ایک دن یسوع ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مارتھا نامی ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نامی اس کی ایک بہن تھی، اور وہ بھی خداوند کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سنتی تھی۔ مگر مارتھا طرح طرح کی خدمت کرنے کے تردد میں تھی۔ وہ ٹھہر کر کہنے لگی کہ اے خداوند، تو خیال نہیں کرتا کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اس سے کہہ کہ میری مدد کرے۔ پر خداوند نے جواب میں کہا، مارتھا اے مارتھا، تو بہت سی باتوں کے فکر و تردد میں ہے، مگر ایک ہی بات درکار ہے۔ بس مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھین نہ جائے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ لطوری طور پر سال کے دوران عام اتواروں میں سے 16ویں اتوار کی لطوریہ ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ ہم مہمان نوازی کو جان پائیں اور خداوند کے حضور اس مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ جو تعلق اور رشتہ خداوند کے ساتھ ہے اس پر بھی توجہ دینے کی کوشش کریں۔ اور آج جب خداوند یسوع مسیح اس بات کو پکار کر کہنا چاہتا ہے، مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے، تو ہمارے لیے سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ابراہیم جو کر رہا ہے وہ اچھا تھا کہ نہیں اچھا تھا؟ مارتھا جو کرنے کی سوچ رکھتی تھی وہ اچھا تھا کہ نہیں اچھا تھا؟ اور آج اسی کو ہمیں سمجھنا ہے اور اسی تعلق کو اور اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جو خدا آج اس کلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تکوین کی کتاب سے آج کی پہلی تلاوت ابراہیم کا ذکر کرتی ہے، جو تاک لگا کر اس بات کے لیے بیٹھا ہے کہ شاید کوئی دور سے میرے گھر کی طرف آئے گا اور میں اس کی خدمت کروں گا۔ کیسی انتظاری، کیسی تڑپ اس کی زندگی میں کیوں ہے؟ ایسی تڑپ ہم اس وقت دیکھتے ہیں جب مصرف بیٹے کی تمثیل پڑھتے ہیں تو باپ ہر روز صبح اٹھ کر پہاڑ کے اوپر جاتا تھا اور دور تک دیکھتا تھا کہ میرا بیٹا ایک دن واپس لوٹے گا۔ آج کیسی تڑپ ہے ابراہیم کی زندگی میں، جو اس انتظار میں ہر روز اپنے خیمے سے باہر دیکھتا ہے کہ مجھے کسی کی انتظاری کرنی ہے اور کسی کی خدمت کرنی ہے۔ سو اس خدمت تک پہنچنے سے پہلے ابراہیم کی اس انتظاری کو دیکھتے ہیں، پھر مہمان نوازی کا جو تقاضا ہے اس کی طرف ہم توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا تھا اور عہد کیا تھا، میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ریت کے زروں کی مانند بناؤں گا۔ جب یہ وعدہ کیا گیا تو اس کی عمر 99 برس تھی، 1 سال کم 100 سال۔ اور اس وقت میں جب ابراہیم سے یہ وعدہ کیا گیا کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ریت کے زروں کی مانند بناؤں گا، تو ابراہیم خدا کی نہیں سنتا ہے، خدا کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے انسان ہونے پر توجہ کرتے ہیں۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب خدا نے اگر کہا ہے، یہ وعدہ کیا میری نسل بڑھائے گا، تو میری بیوی سارہ تو اس قابل نہیں ہے، وہ بانجھ ہے، اس سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اتنے سالوں سے وہ میرے ساتھ ہے۔ شاید انسانی طور پر سوچتے ہوئے ابراہیم اور اس کی بیوی نے آپس میں مشورہ کر کے ایک نگرانی ہاجرہ کے ساتھ اس کی شادی کا انتظام کیا۔ لیکن خدا تو کچھ اور چاہتا تھا۔
جب خدا کے کلام پر ابراہیم بھروسہ نہ کر پایا، جب حاجرہ کی تنزیہ باتیں سارہ کو چبھنے لگی، جب بار بار بانجھ پن کے تانے اس کی زندگی میں آنے لگے، تو وہ ابراہیم سے مشورہ کرتی ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے ہی مشورہ دیا، میں نے ہی اپنی نکرانی تجھے دی، اور اب وہ مجھے اس بات کے لیے تنزیہ انداز سے بولتی ہے کہ میں بانجھ ہوں، اب مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور ابراہیم بھی اپنی اس انسانی سوچ اور اپنے اس وعدے کو یاد کرتا ہے جو خدا اس کے ساتھ کرتا ہے کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ریت کے زروں کی مانند بناؤں گا۔ تو آج وہ وعدہ پورا ہونے کا دن آ پہنچا ہے کہ وہ بار بار چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس بات کو ڈھونڈ رہا تھا کہ میں خدا کو خوش کر پاؤں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دیکھتا تھا خدا کی مرضی کیا ہے، میں کس طرح ناراض خدا کو اور اپنے کمزور ایمان کو خداوند میں مضبوط کر پاؤں، اور اس کو کرنے کے لیے وہ ہر روز راہ دیکھتا تھا، ہر روز اپنے خیمے سے باہر کھڑا ہوتا تھا اور دور تک اکثر اپنے خیمے میں بیٹھا دیکھتا رہتا تھا، شاید وہ اس راستے سے گزرے اور میں اس کی خدمت کر کے خدا کے قابل ہو جاؤں۔ اس لیے بنی اسرائیل قوم کی زندگی میں مہمان نوازی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی، اور ہم سارے اس بات پر یقین رکھتے ہیں مہمان نوازی کتنی اہم اور کتنی ضروری ہے۔ مہمان نوازی کرنا ہماری زندگی کا شیوا بھی ہے، اور ہمارے نودر علاقے کے خیبر پختونخوا کے پٹھان لوگ تو بہت زیادہ مشہور ہیں اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے، اور اگر مہمان بھاگ کر بھی دشمن بھی ان کے گھر میں پہنچ جائے تو وہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے بھی تیار ہو۔ یہودی لوگ جب مہمان نوازی کی بات کرتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں ابراہیم اس مہمان نوازی کو کیسے دیکھتا ہے۔ ابراہیم بھاگتا ہے دیکھ کر تین اشخاص کو، تین فرشتوں کو، تین خدا کے بندوں کو آج جب دیکھتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، اور بھاگ کر اس کا بھاگنا، ان کے آگے جا کر جھکنا، اور پھر انہیں دعوت دینا، پھر انہیں اپنے گھر میں لانا، ان کے ہاتھ اور پاؤں دلانا، اس کے بعد انہیں دعوت دینا، کچھ کھاؤ پیو میرے گھر سے، اس کے بعد آگے کا سفر جاری رکھنا، اس کے بعد بھاگتا ہے اپنی بیوی سارہ کی طرف، اس سے کہتے ہیں آٹا گوندھ اور روٹیاں پکا، نوکر کے پاس جاتا ہے بچڑا ذبح کر اور کھانا بنا، اور ان مہمانوں کی خدمت کرنے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر مہمان اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں لے کر آتا ہے، اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس وہ جذبے اور وہ دل نہیں ہے کہ ہم مہمان نوازی کر سکیں۔ اپنے آپ کو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اپنے خاندان کے حالات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کیسا ہمارا رویہ ہے۔ کئیوں کو ہم جھوٹ بول کر گھر کے اندر بھی داخل نہیں ہونے دیتے ہیں، کئیوں کو ہم پانی دے کر ٹال دینا چاہتے ہیں، کئیوں کو چائے کی دعوت دیتے ہیں، کئی عزیز ہیں جن کو کھانے کی دعوت ملتی ہے، کئی شاید بہت ہی قریبی اور اتنے عزیز ہیں ہمیں کہ ہم چاہتے ہیں وہ کھانا بھی کھائیں اور ہمارے گھر رات بھی رہیں۔ مہمان نوازی کا جو حال اب ہمارے زمانے میں ہم نے کر لیا ہے، ہم سارے جانتے ہیں، کیونکہ ہم کبھی ان برکتوں کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ مہمان نوازی کی برکت کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ خدا کے کلام سے لگائے۔ الیاس نبی سارفت کی بیوہ کے پاس بھیجا گیا تھا، جو نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے، جو یہ بھی نہیں جانتی تھی کون اس سے کیا مانگ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جا میرے لیے روٹی پکا کے لا، اور وہ کہتی ہے میری تو مٹی میں تھوڑا سا آٹا ہے اور تھوڑا سا کٹی میں تیل ہے، اور وہ اتنا ہے کہ میں اور میرا بیٹا ہم روٹی بنائیں گے اور اس کے بعد کھائیں گے اور مر جائیں گے۔ دنیا میں قحط ہے، دنیا میں روٹی نہیں ہے، اناج نہیں ہے، ہاں لیکن تو نے مانگا ہے مجھ سے تو میں جاؤں گی اور بناؤں گی۔ اور وہ الیاس کے لیے جب روٹی لاتی ہے تو خدا کی برکت اور مہمان نوازی کی جو برکت ہوتی ہے اس کی برکت اسے یہ ملی
اس کی مٹی سے آٹا ختم نہیں ہوا اور اس کی کھپڑی سے تیل ختم نہیں ہوا۔ اور آج ابراہیم کی اس دعوت کے بعد، اس مہمان نوازی کے بعد کیا ہوا ہے؟ جاتے ہوئے سارا اپنے خیمے میں کھڑی ہے اور منہ نکال کے دیکھ رہی ہے مہمانوں کو، اور ابراہیم ان مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور مہمان کیا کہتے ہیں؟ اگلے سال ہم آئیں گے تو خدا تجھے بیٹا دے گا۔ سارا وہاں ہستی ہے۔ یاد کریں تجسم کے سارے واقعات، چاہے زکریا کے تجسم کا ذکر کیا جائے، چاہے یسوع کے تجسم کا ذکر کیا جائے، حالات اور واقعات کہیں نہ کہیں ایسی بہت ساری باتیں۔ زکریا خیال کرتا ہے میں بزرگ ہو گیا، گونگا ہو جاتا ہے، اور مریم سوال کرتی ہے میں مجھ سے نہ واقف ہوں۔ اور آج سارا جب ہستی ہے تو فرشتے اس بات کو محسوس کرتے ہیں سارا ہنسی ہے۔ خداوند برکات دینے میں دیر نہیں کرتا ہے، خداوند ہمیشہ برکت دینا چاہتا ہے، اور مہمان اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتے ہیں۔ اور آج ہم مہمان نوازی کی برکات کو اپنے معاشرے میں اور اپنے خاندانوں میں بھول چکے ہیں۔ آج ہم اس بات کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ پنجابی زبان میں کسی ایک شاعر نے ایک چھوٹا سا شعر لکھا ہے جو ہماری آج کے دور کی مہمان نوازی کو واضح کرتا ہے۔ آؤ وے پراؤنےو کاروبار تواڈا، آؤ وے پراؤنےو کاروبار تواڈا، روٹی لے وہ اپنی تے پانڈا دے لو ساڈا۔ ہم ایسے ہو گئے، اپنے گھر سے کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے کچھ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتے ہم کیسے۔ ہم شاید سوچتے ہیں جو ہمیں دکھتا ہے وہی سب کچھ ہے۔ ہم آج کے دور میں دولت دیکھنا چاہتے ہیں، اور جتنے دولت مند غریب ہوتے ہیں اتنا کوئی غریب نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں۔ اور اگر آپ دولت مند ہیں تو میں دولت کے خلاف نہیں مہربانی سے، لیکن آپ اپنی دولت کو دیکھ کر کبھی پیچھے مڑ کر دیکھو، آپ کے پاس کتنے رشتے ایسے ہیں جو آپ نے دولت کے بغیر خریدے ہیں، کتنے آپ کے تعلقات ایسے ہیں جس میں دولت کا استعمال نہیں ہوا ہے، کتنے لوگ آپ کے عزیز ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دولت رکھنے والے کتنے غریب ہوتے ہیں اس بات کا اندازہ نہیں آپ کر سکتے ہیں۔ دولت والے جو غریب ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھ کر، اپنے رشتوں کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کتنے غریب ہیں۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، لیکن پھل اسی صورت خوبصورت لگتا ہے جب تک آپ اس کے تنے اور اس کی جڑوں کی مضبوطی پر غور کرتے ہیں۔ آپ کے رشتے، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے تعلقات، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے، آپ کے قریبی لوگ آپ کو مضبوط کرتے ہیں، اور ان کی زندگی سے آپ کا پھل نظر آتا ہے، آپ کی دولت سے نہیں۔ سو اسی بات کو ہمیں آج اپنی زندگی میں دیکھنا ہے۔ اگر آپ رشتوں کی قدر کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی جڑوں کے بھی فکر ہوگی۔ سو پھر اس طرح سے خدا ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ پائیں۔ آج یسوع مسیح مہمان نوازی کو ایک طرف رکھ کر ایک نئی سوچ دے دیتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یسوع مسیح اپنے ہی کلام کے خلاف نظر آتا ہے۔ پچھلے اتوار ہماری مدد کرتا ہے، جاؤ ڈھونڈو، اگر ہمیشہ کی زندگی پانی ہے تو کسی کا ہمسایہ بنو، اور نیک سامری جو ہمسایہ کون ہے؟ نیک سامری جو خدمت کرنے والا ہے۔ آج خدمت کرنے والی مارتھا کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ آج ہمسایہ جو یسوع کی خدمت کرنا چاہتی ہے، اس کے شاگردوں کی خدمت کرنا چاہتی ہے، وہ یسوع مسیح آج مارتھا کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ مارتھا ہے مارتھا، ایک ہی بات کی ضرورت ہے، مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے۔ اب کیسے ہوگا؟ اس بات کو ہم کیسے سمجھ پائیں گے؟ اس بات کی پہچان کیسے سمجھ پائیں گے؟ کیا خدا اپنے کلام کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا؟ خدا ہمیں اس بات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے۔ اپنے تعلقات، اپنے رشتے دیکھنے کی کوشش کرو جو ہمسائے میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اس خدمت کو دیکھنے کی کوشش کرو جو آپ کسی کے لیے کر سکتے ہو۔
رات ہی کو جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا تو انڈیا کے صدر جو مسلم صدر تھے جو حال ہی میں پچھلے سال میں وہ خداوند میں سو گئے، وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں ہینڈسم کون ہے؟ ہینڈسم کون ہے؟ ہینڈسم کا مطلب اردو زبان میں تو خوبصورت ہوتا ہے، لیکن ہینڈسم وہ کہتا ہے ہینڈسم وہ ہے جو اپنے ہینڈ کسی کو دیتا ہے، کسی اور کو دیتا ہے، وہ خوبصورت ہے۔ ہینڈ کا مطلب ہے اپنے ہاتھ، جو آپ کے ہاتھ ہیں، سم کسی اور کو دینا، تو کہتا ہے جو کسی اور کو اپنے ہاتھ دیتا ہے، اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ سو خدا کے حضور اس بات کی طرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، میرے ہاتھ سے جب کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، اور آج مارتا یسوع کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، لیکن یسوع مسیح کچھ اور بنانا چاہتا ہے۔ آپ بھی اپنے خاندان کو، آپ بھی اپنے بچوں کو، آپ بھی اپنے عزیز و اقارب کے لیے، آپ بھی اپنے رشتوں کو نبھانے کے لیے، آپ اپنی اولاد کے لیے، آپ اپنے گھر کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور اسی وجہ سے آپ خوبصورت ہیں۔ اور خدا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مارتھا کی مجھے فکر ہے، مارتھا کی بھی مجھے فکر ہے۔ یہ الفاظ مارتھا ہے مارتھا، یہ الفاظ کسی کے جگانے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ لازر کی قبر پر بھی کھڑے ہو کر لازر کو ایک دفعہ نہیں یسوع نے کہا تھا لازر لازر قبر سے باہر نکلا، یہ جگانے کے لیے، کسی کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ یہ کام بھی ضروری ہے، لیکن جو باتیں یسوع مسیح بتا رہا ہے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ سارا بھروسہ اور یقین انسانی طور پر صرف اپنی قوت اور جسمانی زندگی کے لیے نہ رکھو، بلکہ خدا کے حضور اس بات کی طرف توجہ کرو کہ خدا کی باتیں سننا زیادہ ضروری ہے۔ اور اس لیے پچھلے بار ہمسائے کی محبت کا ذکر کیا گیا، اس سے پہلے 72 کو بھیجا گیا اور بتایا گیا نہ اپنے ساتھ بٹوا لے جاؤ، نہ تھیلی لے کے جاؤ، نہ اپنے ساتھ 2 کرتے لے کے جاؤ، کھانے کے لیے کچھ نہ لے کے جاؤ۔ کیا بتایا؟ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے، تمہیں روٹی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خداوند اپنی زندگی میں اس بات کا اعلان کرتا ہے، میری روٹی یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں، میری خوراک یہ ہے۔ اور پھر بتاتا ہے انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا ہے، روٹی سے بڑھ کر بھی بہت سارے اور کام ہیں، اور باتیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے، اور وہ آج اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ یسوع کی باتیں سننی ہے۔ 72 بھی خوشی سے اسی لیے واپس آئے تھے، ہم ساتھ کچھ نہیں لے کر گئے ہیں، خدا کی بات کو سنا ہے اور مانا ہے اور عمل کیا ہے، اس کی برکت ملی ہے۔ بدروہیں ہمارے تابع تھی، بیمار ٹھیک ہوتے تھے، اور آج خدا بتاتا ہے مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے، اور اس سے اچھی بات اور کچھ نہیں ہے کہ وہ خدا کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سنتی ہے۔ سننے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے سننے سے؟ ایمان بڑھتا ہے، اور جب ایمان ہوگا تو پھر سب کچھ ہوگا۔ سننے سے ایمان بڑھتا ہے، اور سننا کہاں سے؟ خدا کے کلام سے۔ اور جب کلام خود بول رہا ہو، جب کلام جس نے بنایا اور جس نے کلام دیا، جو خود کلام ہے، جو خدا کلام خدا کے ساتھ بھی تھا اور ہمارے درمیان بھی ہے اور ہمارے درمیان متجسد ہوا ہے، جب وہ کلام بات کرتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے ہم اس کی باتوں کو چھوڑ کر دنیاوی فکر کریں؟ اور یہی بات جگا کر مارتھا کو بتائی جاتی ہے کہ ہم خداوند کے حضور اس بات کی طرف توجہ دیں۔ ہم بھی زندگی میں ہر روز بہت سارے کام کرتے ہیں، ہر روز اٹھ کر آفس جاتے ہیں، ہر روز محنت کرنے کے لیے اپنے گھر سے جاتے ہیں، لیکن کیا اتوار کا دن بھی ویسے ہی رہے گا؟ کیا خدا کی باتوں کو سننے کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کبھی ہم نے خدا کے کلام کے لیے بھی وقت نکالا ہے؟ کیا خدا کی باتیں سننے کے لیے، دعا کرنے کے لیے اپنے گھر میں کوئی وقت نکالا ہے؟ ہمارے گھر میں ہر وقت ٹیلی ویژن رہے گا، ٹیلی فون رہے گا، موبائل رہے گا، سب کچھ رہے گا، لیکن کیا کبھی کسی نے محسوس کیا ہم دنیا میں کتنے اکیلے ہو گئے؟ ٹیلی فون اور موبائل نے ہمیں کس طرح جدا کر دیا ہے، ہم اکٹھے رہ کر بھی بولتے نہیں ہیں۔
کئی گھنٹے اور کئی منٹ ہماری گفتگو بالکل کچھ نہیں ہوتی ہے. ہم اپنے موبائل میں اپنے میسیجز، اپنی چیزیں، اپنا سب کچھ دیکھنے کے لیے مگن رہتے ہیں. تو خدا کو کب ٹائم دیں گے؟ خدا کے لیے کب وقت نکلے گا؟ اور یہی بات آج یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے. ایک ہی بات ضروری ہے، جو مارتھا نے اچھا مریم نے اچھا حصہ چنا ہے وہ ضروری ہے. ہماری زندگی کا ایک لمحہ، ایک وقت جو ہم نے خدا کے حضور اور وہ سوچ اور وہ نیت جس سے ہم اپنے گھر سے چل پڑے خدا کے گھر تک آنے کے لیے ہم نے کتنا نیت باندھی ہے، اسی سے ہمیں برکت ملنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن کئی بار ہم دیکھتے ہیں عبادت شروع ہوتی ہے تو ہم کتنے ہوتے ہیں اور عبادت ختم ہوتی ہے تو ہم کتنے ہوتے ہیں. خدا کے حضور اس بات کو پہچاننے کی ضرورت. ہم سوچتے ہیں چلو کچھ وقت گزر ہی جائے، ایک تلاوت ختم ہی ہو جائے تو پھر جائیں گے. اتنا آپ کے اندر یہی فکر و تردد مارتھا کو بھی ہے، دوسری باتوں کی فکر میں، خدمت اچھی ہو جائے، کھانا اچھا ہو جائے. لیکن یسوع مسیح مریم کی آج اسی لیے تعریف کرتا ہے، اس نے اچھا حصہ چنا ہے. آپ نے اگر فیصلہ کر لیا تو اس پر عمل کرو. آپ نے اپنی زندگی میں اگر سوچ لیا ہے مجھے عبادت کرنی ہے تو عبادت کو پورا ٹائم دو، پورے وقت کے ساتھ. جب صلیب کا نشان بنے اور اس کے بعد جب کہا جائے عبادت ختم ہوئی سلامتی سے جائیں تو اس بات کو محسوس کرو، اپنی زندگی میں دیکھنے کی کوشش کرو. ایک نوجوان ایک دن اپنی والدہ کے لیے نئے جوتے لے کر آیا. جیسے اپنی ماں کے پاس جوتے لے کر گیا، ماں جوتوں کو دیکھ کر، اپنے بیٹے کو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی ہے، میرا بیٹا اتنا خوبصورت تحفہ لے کر آیا. ماں اپنے پرانے جوتے اتار دیے، سائڈ پہ رکھ دیے اور نئے جوتے پہن لیتی ہے، اور نئے جوتے پہن کر ادھر ادھر پھرنا شروع کر دیتی ہے. اور بیٹا ناراض ہو جاتا ہے. ناراض اس لیے ہوتا ہے، کہتا ہے اماں یہ جوتے تو میں نے تجھے اس لیے دیے تھے جب کوئی خاص وقت آئے گا تب پہننا، جب کوئی خاص دن آئے گا اس وقت پہننا، جب کوئی خاندان میں کوئی فنکشن ہوگا اس وقت پہننا، جب کوئی اچھا وقت آئے گا. تو اس کی ماں کہتی ہے تجھے کیا پتا، میرے لیے اچھا وقت یہی ہے. شاید وہ اچھا وقت جس کا تو انتظار کر رہا ہے میرے پاس نہ ہو. میں آج ہی کے دن یہ جوتے پہنوں گی اور اسی طرح پہن کے رکھوں. 20 دن کے بعد اس کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر اسے یاد آتا ہے میری ماں کہہ رہی تھی اچھا وقت یہی ہے جس میں ان جوتوں کو پہن کر خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ میرا بیٹا میرے لیے تحفہ لایا ہے. ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اس سچے وقت کے انتظار میں ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. چلے جائیں گے خدا کے پاس، چلے جائیں گے عبادت کے لیے، چلے جائیں گے دعا کرنے کے لیے، کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں. کتنے رشتوں کو ہم نے کھویا ہے صرف اس وقت کے انتظار میں جب وقت آئے گا تو بات کر لیں گے. کتنے تعلقات ہم نے اپنی زندگی میں خراب کیے ہیں کہ ہم ایک لفظ اس انتظار کے لیے بولتے رہے کہ اچھا وقت آئے گا تو میں سوری بول دوں گا. کتنی بار کتنے خاندان ٹوٹے ہیں صرف ایک سوری کا لفظ نہ بولنے کی وجہ سے. وقت آئے گا تو بول دیں گے. وہ وقت کبھی نہیں آتا ہے، وہ وقت شروع ہوتا ہے ابھی سے، اسی وقت سے. اور آج مقدس پالوس رسول بتاتا ہے دوسری تلاوت میں مجھے یسوع کے ساتھ چلنے کے لیے کتنے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا. اور ہم نے تو کبھی دکھ سہے نہیں، ہم نے تو کبھی اتنی مصیبت کا سامنا نہیں کیا. ہم کس انتظار میں بیٹھے ہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے بچوں کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ دیر نہ ہو جائے تعلقات اور رشتے بحال کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ دیر نہ ہو جائے ہم اپنے خاندانوں کو سمیٹ لیں. اس سے پہلے کہ دیر نہ ہو جائے ہمیں عبادت کرنی چاہیے. اور اکثر کا گھریوں میں لکھا تھا نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. چرچ میں آ جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی چرچ اٹھا کے لے کر آ جاؤ. خدا کے حضور یہ وقت دوبارہ نہیں ملتا ہے، وہ وقت کہیں اور نہیں ہے. ابراہیم کی طرح انتظاری کرو، دیکھو کب مجھے موقع ملے اور کب میں خدا کے حضور اپنی مہمان نوازی سے خدا کو خوش کروں. جب موقع ملے تو جلد سے جلد توبہ کر کے خدا سے اپنا رشتہ بحال کرو، اپنے تعلقات خدا سے اچھے کرو،
مریم کی طرح اس کے کلام کو سننا شروع کرو، مریم کی طرح خدا کے حضور اس کی باتوں پر غور کرنا شروع کرو۔ جو میرے پاس آتا ہے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی بھوکا نہ ہوگا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کا پانی اور ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہے۔ اور وہ پھر اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے، جس طرح سامری اور کہتے ہیں خدا وہ پانی مجھے دے تاکہ میں دوبارہ پینے کو نہ ہوں۔ اور وہ یسوع مسیح وہ زندہ پانی ہے، وہ زندہ روٹی ہے جو ہماری ساری پیاس اور ہماری ساری بھوک مٹاتا ہے، اور صرف چاہتا ہے ہم اس کے قریب آئیں، اس کی باتوں کو سنیں اور اپنی عملی زندگی میں کچھ ایسا کر جائیں جس سے خدا خوش ہو جائے، خدا ہمیں پسند کر لے، خدا ہمیں ہماری زندگی میں بہت ساری باتوں سے ہمیں خوش کر دے، اور ہم ایمان کے ساتھ مریم کی طرح یہ برکت پا سکیں کہ خدا ہماری زندگی میں ہمارے لیے کہہ سکے میں نے اس مسیح نے، اس عورت نے اور اس مرد نے ایک اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں اس کی ساری مہربانیوں کے لیے، اس کے اس پیار کے لیے جو وہ ہم سب سے کرتا ہے۔ خدا کرے گا کہ ہم ہمیشہ ایمان میں بڑھتے جائیں اور اسی کے نام کو جلال دیتے جائیں، مسیح خدا کے وسیلہ سے آمین۔ سب کھڑے ہوتے ہیں۔